بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارے پاس 2-3 خبریں ہیں، بہت اچھی خبریں ہیں پاکستانیوں کے لیے، اور ان کا تعلق وزیر اعظم عمران خان سے ہے۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ ایک پروپیگنڈا چل رہا تھا کہ سوشل میڈیا پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، اور وہ پروپیگنڈا بھی نہیں تھا، اس میں حقیقت بھی تھی، اور اس میں ٹویٹر تھا، یوٹیوب تھا، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک وغیرہ، تو ان سب پر پابندیاں لگائی جا رہی تھیں۔ بہت زیادہ شور مچ رہا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے ایک اور یو ٹرن لے لیا ہے۔ تو جو بریفنگ وزیر اعظم عمران خان کو دی گئی تھی وہ بالکل مختلف تھی، اور جو وزیر اعظم عمران خان سے جو کانٹینٹ اپروو کروایا گیا ان ساری چیزوں کے حوالے سے، وہ بالکل اور تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کی گورنمنٹ کو کسی بھی طریقے سے ایک اور بہت بڑی مشکل میں، ایک اور بہت بڑی مصیبت میں ڈال دیا جائے، اور یہ جو ملک کے نوجوان ہیں جو سوشل میڈیا پر جو عمران خان کے ساتھ ہیں، وہ سب بھی عمران خان کے خلاف ہو جائیں۔ اور دوسرا بڑا مقصد یہ تھا کہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ جو عمران خان کی گورنمنٹ ہے یہ میڈیا کے خلاف ہے، سوشل میڈیا کے خلاف ہے، یہ آزادی اظہار رائے کو ٹارگٹ کر رہی ہے، اور جو بنیادی حقوق ہیں ان کو ختم کر رہی ہے۔ اس پر مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اس پر جو بریفنگ دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو توہین آمیز میٹیریل آتا ہے سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، یوٹیوب پر، اور جو مقدس ہستیوں کی تضحیق ہوتی ہے، یہ چیزیں تھیں جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، اور یہ بریفنگ دی گئی تھی۔ اور وزیر اعظم عمران خان اس چیز کو لے کر بہت سیریس ہیں۔ انہوں نے یہ بات اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں، پھر انہوں نے یوٹیوب کے ڈائریکٹرز کے ساتھ بھی یہ بات کی تھی، اور انہوں نے عمران خان کی بات کو سمجھا تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان اقتدار میں آئے تھے تو اس کے فوراً ہی بعد توہین آمیز خاکوں کی ایک نمائش ہونے جا رہی تھی، تو وزیر اعظم عمران خان نے اس کو رکوایا تھا۔ یعنی آپ امیجن کریں دنیا میں کتنے بڑے بڑے مسلم ممالک ہیں، کتنے بڑے بڑے مسلم لیڈرز ہیں، اور پاکستان جس کی بات کبھی کوئی سنتا ہی نہیں تھا، اور اس کا ایک نیا وزیر اعظم، اس نے وہ نمائش رکوا لی اور یہ منوایا کہ یہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے، یہ انتہا پسندی ہے۔ پھر اس کے بعد جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھی انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہم کس قدر سینسیٹیو ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، ہمیں پین ہوتا ہے، ہمیں درد ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہی بات انہوں نے ورلڈ اکنامک فورم جو سوئٹزرلینڈ میں ابھی کچھ دن پہلے ہوا تھا، وہاں پہ انہوں نے یہ تینوں جو سوشل ویب سائٹس ہیں ان کے سی ای او سے ملاقات کی، اور انہوں نے بھی ایگری کیا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم ان چیزوں کو رولز اینڈ ریگولیشنز میں لے کر آتے ہیں۔ تو بیسیکلی وہ سب یہ چیز تھی، لیکن کچھ ایسے عناصر ہیں جو چاہتے تھے کہ سوشل میڈیا کو بالکل ہی ختم کر دیا جائے، بیک کر دیا جائے، تو انہوں نے کچھ ایسی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بنائی جس سے ایک خوف پیدا ہو گیا۔ تو ظاہر ہے اس کا ریئیکشن تو ہونا تھا، کافی ریئیکشن ہوا، سوشل میڈیا پر ڈیبیٹس شروع ہو گئیں، لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ حکومت کو اس میں انوالو ہونا چاہیے، کیونکہ سوشل میڈیا ایک پلیٹ فارم ہے جس میں ہر بندہ اپنی آواز اٹھا سکتا ہے، اور کئی معاملات ہیں جو الیکٹرانک میڈیا پر نہیں آتے، الیکٹرانک میڈیا نہیں دکھاتا، اور وہ ہمیں سوشل میڈیا سے پتہ چلتے ہیں۔ تو جب اتنا زبردست ریئیکشن ہوا تو باتیں اوپر تک گئیں، اور کچھ عالمی تنظیمیں بھی ہیں جو آزادی اظہار رائے پر کافی یقین رکھتی ہیں، وہ بھی انوالو ہوئیں۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے اس پر اجلاس بلا لیا کہ پتہ چلے معاملات کیا ہیں، اور عمران خان خود بھی سوشل میڈیا میں کافی انٹرسٹ لیتے ہیں، تو ان کو کافی چیزوں کا علم تھا بھی، اور جب وہ اپوزیشن میں تھے تب بھی وہ یہ بات کرتے تھے کہ سوشل میڈیا ایک بہت زبردست پلیٹ فارم ہے حکومتوں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے، عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے۔ تو خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جتنی بھی ریگولیشنز لاگو کی جا رہی تھی ان کو مسترد کر دیا ہے، اور انہوں نے برملا کہا
کہ اس پر ریویو کیا جائے, اس پر نظر ثانی کی جائے, کیونکہ ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم لوگوں کی آواز دبائیں. اس کو ہم نے خالصتاً قومی سلامتی کے معاملے پر ایڈریس کرنا تھا اور بہت محدود لیول پر کرنا تھا, اور یہ بہت سینسیٹیو معاملہ ہے کیونکہ ہمیں اس چیز کا پتہ ہے. ہم کبھی یوٹیوب پر کوئی ویڈیو میں کچھ ایسے کبھی کمنٹس آ جاتے ہیں جو انتہائی اشتعال انگیز ہوتے ہیں, تو جب آپ ان کا پتہ چلائیں تو پیچھے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کمنٹ تو نام پاکستانی ہوگا لیکن انڈیا سے آیا ہے یا افغانستان سے آیا ہے, اور آپ ان کے کمنٹس پڑھیں گے یا آپ ان کی پوسٹ دیکھیں گے, آپ یہ سمجھیں گے یہ پاکستانی ہیں, نون لیگ کے سپورٹرز ہیں, اور یہ ایک بہت بڑی لابی ہے جو عمران خان کو بدنام کرنے میں لگی ہوئی ہے. اگر وہ انڈین بن کر بولیں گے کہ عمران خان پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے, نواز شریف پاکستان کے لیے اچھا تھا, تو ظاہر ہے لوگ سمجھ جائیں گے کہ انڈیا کو پاکستان میں اتنا کیا انٹرسٹ ہے, تو وہ پاکستانی بن کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ وہ نہیں تھا, مسئلہ تھا قومی سلامتی کا. قومی سلامتی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور یہ وہی لوگ ہیں. کوئی بھی پاکستانی اپنے ملک کے, اپنی افواج کے خلاف نہیں بولتا, اور یہ چیز کافی دفعہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز بھی ٹریس کر چکی ہیں. تو ناظرین آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جتنے بھی نیگیٹو اینٹی پاکستان, اینٹی آرمی جتنے بھی کمنٹس آتے ہیں, ایون کہ اینٹی عمران خان, وہ آلموسٹ 99% انڈیا اور افغانستان سے ہو رہے ہوتے ہیں. پھر فرقہ واریت پر مبنی ہیٹ ڈیبیٹ سوشل میڈیا پر شروع کرائی جاتی ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ یہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں, اور جب پتہ کرایا گیا تو ان کی بھی بیس انڈیا میں اور افغانستان میں نکلی, تو وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ یہ پروپیگنڈاز کر رہے ہیں. اسی طرح جو ہیٹ سپیچ ہے یا توہین آمیز مواد جو ہے, وہ چیز بھی انڈیا, افغانستان اور یورپ سے ہو رہا تھا, اور ظاہر کیا جاتا تھا جیسے یہاں سے ہو رہا ہے. فیک اکاؤنٹس کی ایک بھرمار لگی ہوئی ہے اور لوگ ان کے پروپیگنڈاز میں آ رہے ہیں, ان کی باتوں کو بہت سیریس لیتے ہیں. کہاں سے پڑھا بھائی؟ فیس بک سے پڑھا. تو اصل مسائل یہ تھے, ان کو کنٹرول کرنا تھا, ان کو محدود کرنا تھا, اور جو توہین آمیز خاکے ہیں یا اس طرح کا جو توہین آمیز جتنا بھی مواد ہے, وہ تو کسی بھی پاکستانی کی, کسی بھی مسلمان کی برداشت سے باہر ہے. تو یہ چیزیں تھیں. بہرحال عمران خان نے یہ تمام ریگولیشنز کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کو ریویو کریں, کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ چیزیں ہیں. ہمارا مقصد لوگوں کی, عام عوام کی آواز کو دبانا بالکل بھی نہیں ہے. اس کو ریویو کیا جائے, اس پر کام کریں, اور جو سوشل میڈیا کے یوزرز ہیں ان کو لیں, اور جو خاص ٹارگٹ ہے, ایک تو قومی سلامتی, دوسرا توہین آمیز, اور تیسرا یہ بچوں کے معاملے میں, ان چیزوں کو سیریسلی لیا جائے. لیکن ان چیزوں کا الٹا فائدہ اٹھایا جا رہا تھا کہ ان پر اس طرح سے پابندیاں لگا دی جائیں تاکہ پوری دنیا میں ایک شور مچ جائے کہ عمران خان جو ہے وہ لوگوں کی آواز کو دبا رہا ہے. تو یہ ایک سازش تھی جو وزیر اعظم عمران خان نے خود ختم کر دی ہے. اب پاکستان میں سوشل میڈیا اسی طرح کام کرتا رہے گا جس طرح پہلے کر رہا تھا, لیکن یہ جو حساس معاملات ہیں ان پر ضرور کنٹرول ہونا چاہیے. تینوں معاملات انتہائی حساس ہیں. قومی سلامتی کو کسی بھی طرح سے ٹارگٹ کرنے نہیں دیا جانا چاہیے, اور ہم میں خود بھی اتنا شعور ہونا چاہیے کہ وہ کوئی پاکستانی نہیں ہوگا جو ہماری قومی سلامتی کو ٹارگٹ کر رہا ہے, ہم اس کی باتوں میں نہ آئیں. اس کے علاوہ جو توہین آمیز جو خاکے ہیں, جو آرٹیکلز ہیں, جو ہیٹ سپیچز ہیں, ان کو بھی مکمل طور پر ختم کرنا چاہیے, ایکشن لینا چاہیے. یہ کسی بھی پاکستانی اور کسی بھی مسلمان کی برداشت کے باہر ہیں. یہ جو ہیٹ سپیچز ہیں, کتنے بچے ان پر خودکشیاں کر چکے ہیں, ان کی روک تھام ہونی چاہیے. اور یہ جو بچوں والے معاملات ہیں ان پر بھی سختی سے ایکشن لینا چاہیے. ایسی چیزیں بالکل کنٹرول کرنی چاہیے. آزادی اظہار رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ملک میں فسادات کریٹ کریں, نفرتیں پھیلائیں, پاکستان کے خلاف بولیں, پاکستان کی سلامتی کے خلاف بولیں, اور ہم آپ کو کچھ بھی نہ کہیں کیونکہ آزادی اظہار رائے ہے. ناظرین آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں, سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں. اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو ان کو لائک کریں
اور زیادہ سے زیادہ ان کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔